بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی جو صوبائی اسمبلی ہے، آج وہاں پر جو اپوزیشن ہے اس نے احتجاج کا ایک انوکھا انداز اپنایا اور انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کاغذ کے جہاز اڑائے۔ تو یہ کاغذ کے جہاز کیوں اڑائے گئے؟ یہ ایک احتجاج تھا جو کہ پنجاب حکومت نے ایک نیا جہاز خریدا ہے 10-11 ارب روپے کا، اس پر وہ احتجاج کر رہے تھے۔ اور ابھی یہ احتجاج کا سلسلہ چل رہا ہے تو ایک اور خبر سامنے آ گئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے وہ اپنے سرکاری افسران کے لیے 108 نئی گاڑیاں خرید رہی ہے، اور اس سلسلے میں 114 کروڑ روپیہ جو ہے وہ مختص بھی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ گاڑیاں وزراء استعمال کریں گے، لیکن زیادہ تر گاڑیاں جو ہیں وہ بیوروکریسی استعمال کرے گی۔ اور بھی بہت سے معاملات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، اور تحریک انصاف کے MNA ایڈوکیٹ شفقت عباس ایوان صاحب۔ دونوں قانونی ماہرین ہیں، ہم نے قانونی معاملات پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ عقیل ملک صاحب کہ یہ جو پنجاب اسمبلی میں کاغذ کے جہاز اڑائے گئے، تو یہ کاغذ کے جہاز اڑا کے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ جو 11 ارب روپے کا اس نے جہاز خریدا ہے وہ واپس کر دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ احتجاج کا ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور بالکل احتجاج ان کا حق ہے، احتجاج کریں، احتجاج سے کسی کو اختلاف نہیں، لیکن کچھ چیزوں کو ریشنلی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہر چیز کو کنٹروورشل بنانا اب تو یہ ایک کہہ لیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، ہر چیز میں کنٹروورسی۔ ہاں، میں یہ بالکل ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ باقاعدہ جو ہے ڈیٹیلز کے ساتھ، باقاعدہ تفصیلات کے ساتھ پنجاب حکومت اس کو ایکسپلین کرے۔ اگر میں پنجاب میں اسپوکس پرسن ہوتا یا اطلاعات کی منصب پہ میں اگر ہوتا، تو میں باقاعدہ طور پہ بتاتا کہ فلاں جہاز تھا، فلاں جہاز جو ہے وہ اب ناکارہ ہو رہا ہے، یا اس کی بہت زیادہ مینٹیننس کاسٹ ہے، وہ اتنے سال پرانا ہے، اور اس لیے ہمیں نئے جہاز کی ضرورت پڑی اور ہم نے نیا جہاز لیا، جو کہ کوئی انارملی نہیں ہے، بڑی ایک نارمل سی بات ہے، دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ کے پاس بھی ہے، اور اگر ضرورت تھی تو بالکل انہوں نے لیا، جو کہ میں واقعتاً سمجھتا ہوں ضرورت ہے، کیونکہ ایک دو ایسے واقعات جب شہباز شریف صاحب تھے وزیر اعلیٰ تب بھی ہوئے اس جہاز کے ساتھ۔ ایک تو مینٹیننس کاسٹ اتنی زیادہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کرتے ہیں، اور یہ ایسٹ صوبے کا ہے۔ اگین میں اس پہ کوئی اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا۔ صوبے کا ہے، صوبے کا ایئر ایمبولینس نہیں ہے۔ دیکھیں، میں یہ پنجاب ایئر لائنز میں کے فلیٹ کا جہاز نہیں ہے۔ میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں۔ یہ اگر کوئی کسی سے کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی ہے، اس کو بھی کلیریفائی ہونا چاہیے، مس انفارمیشن دے دی گئی ہے، اس کو بھی کلیریفائی ہونا چاہیے کہ یہ سلپ آف دا ٹنگ تھا، یا اس بات کا مطلب ہی غلط لیا گیا، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے، جب آپ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی گئی ہے ان کے بیان سے، تو پھر ان کو اس کی بھی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ آپ نے بات جو ہے غلط اخذ کر لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صوبے کے ایسٹ کی میں نے اس لیے بات کی کیونکہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جو ہے ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ وہ گھر میں رکھیں گی یا خود ذاتی استعمال کریں، یہ ان کے جو عہدہ ہے، جو ان کا آفس ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور 2028 میں 29 میں الیکشن جب ہوں گے، اگر وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ ہوتی ہیں یا کوئی اور وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو یہ اس کے زیر استعمال ہوگا۔ تو یہ حکومت کا ہے نا، یہ اس پہ یہ کنٹروورسی کر دینا۔ پھر انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی، بصد احترام میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ٹرول بریگیڈ ہے، انہوں نے اس طرح کی گھٹیا اور بالکل بلو دا بیلٹ جو ہے اس پہ ایک بیان بازی کرنا شروع کر دی، اور اس طرح کی چیزیں ایسی پھیلانا شروع کر دیں جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی غیر مناسب ہے، اور یہ معاشرے کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم کس طرح، اور رمضان کا مہینہ ہے، کہ ہم کس طرف جو ہیں، کس ڈگر جو ہیں چل پڑے ہیں۔ آپ بالکل سوال ضرور پوچھیں، سوال پوچھنا آپ کا حق ہے، اور بالکل جواب دینا حکومت کا بھی کی ذمہ داری ہے، جب حکومت کو بھی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، لیکن اس کو کسی اور رنگ میں رنگ دینا اور اتنی گھٹیا قسم کی جو ہے اس پہ بیان بازی کرنا اور سیاست چمکانا، یہ افسوسناک ہے انتہائی۔ جی شفقت عباس ایوان صاحب، جہاز کے خریدنے پہ اعتراض تو جائز ہے، لیکن ایک غیر اخلاقی قسم کی مہم چلانا، کیا اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں، کون باشعور آدمی کسی غیر اخلاقی بات کو سپورٹ کرے گا؟ جو بھی لوگ ایسا کچھ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں بالکل غلط ہے، اس پہ تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔ لیکن
یہ جو سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے نا میر صاحب، یہ اس وقت ہی ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی جواب پلزیبل نہیں ہوتا. تو یہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ ہو تو بھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے کہ جی نہیں ہم تو ان کو نہیں لائے، اور پھر آپ کو آدھے گھنٹے بعد ماننا پڑتا ہے کہ نہیں ہم لے کے آئے ہیں. جہاز کا معاملہ بھی ہو تو آپ چھپاتے رہے اور پھر بات سامنے آئی اور پھر وہ پنجاب ایئر لائن سے آ کے آخر میں اس بات پہ آ گیا کہ نہیں جی وہ تو پنجاب آفس کی یا سی ایم آفس کی ملکیت ہے. کیا ہم افورڈ کرتے ہیں میر صاحب؟ پنجاب کی جو حالت ہے، کل میں ایک پروگرام میں تھا تو ایک میرے بھائی بڑے ناراض بھی ہو گئے جب حقیقت سامنے رکھی. کبھی پنجاب میں یہ جا کے تو دیکھیں کسان کا حال کیا ہے، جو کہ 65% ہے. وہ سب کو پتہ ہے بہت برا ہے، بہت برا ہے نا. تو میر صاحب ہم افورڈ کرتے ہیں ایسی لگژریز؟ ہم 19% تھی شرح غربت 2021-22 میں جب حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اور آج ہے 29%. 4 سال کے بعد پی ڈی ایم 1 اور ان کی گورنمنٹ کے بعد. تو کیا انہوں نے اتنا اچھا کر لیا ہے کہ یہ لگژریز اتنی انجوائے کریں؟ عام آدمی کی زندگی تو بہتر کریں. عام آدمی کی زندگی بہتر ہو جاتی تو پھر اپنے لیے بھی یہ بے شک جتنی مرضی ہے سہولیات پیدا کرتے. میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب ہو یا باقی پاکستان کا کوئی بھی صوبہ ہو، ہم نے عام آدمی کی زندگی اتنی بہتر کر دی ہے کہ ہمارے حکمران اتنی عیاشیاں کریں. ابھی آپ گاڑیوں کی جو بات کر رہے ہیں، کیا یہ گاڑیاں ہم افورڈ کرتے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ان کو افسران کو دینی، کیا یہ چھوٹی گاڑیوں میں نہیں ٹریول کر سکتے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی تو یہ ڈی ایس این جی بھی لے رہے ہیں اپنی پنجاب گورنمنٹ. لے لی. اچھا لے لی ہے، اور ابھی اپنے اینکر بھی رکھیں آپ گے. کو کیا اعتراض ہے ڈی ایس این جی پہ؟ اچھا مجھے بتائیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ لوگ کم ہیں، کتنے چینلز ہیں پاکستان میں، اور جتنی کوریج میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کو ملتی ہے یہ ایک ریکارڈ ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی. پھر ان کو کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی کرنی ہے؟ وہ کام کریں بھائی. آپ کام کریں گے تو لوگ ویسے ہی دیکھ لیں گے. کچھ نہ بتائیں کسی کو، لوگوں کو کام نظر آ جائے گا. لیکن آپ اگر تصویریں لگانے سے، آپ ٹک ٹاک بنانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کارکردگی اوپر آ جائے گی یا لوگ ہمیں اپرائز کریں گے، تو بالکل ایسا نہیں ہوگا. رمضان کے مہینے میں اگر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ رمضان پیکج دیتی ہے، لوگوں کو 10-10 ہزار روپیہ بانٹتی ہے، تو اس کی اگر کوریج ہوتی ہے تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوریج کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کتنا پیسہ لگائیں گے کوریج پہ؟ یہ پیسہ غریبوں پہ لگائیں، یہ ان لوگوں پہ لگائیں جن کی ضرورت ہے. میر صاحب یہ 10,000 روپے آپ دے کے آپ نے لوگوں سے نوالا چھین لیا ہے. صنعت کار ہو، مزدور ہو، کسان ہو. پھر ڈیٹیلز آپ کے پروگرام شاید مکمل نہیں ہوگا جتنی پنجاب کی مسائل ہیں وہ میں بتاتے ہوئے ان کو ایڈریس کریں. لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، کوئی شعبہ زندگی ایسا پنجاب سے دیکھیں کتنے خوش نظر آ رہے ہیں. یہ تو خوش نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ وزیر ہیں. تو آپ اتنے ناخوش پنجاب کیوں کا ہیں؟ عام اس شہری لیے میں ناخوش ہوں، اس لیے میں ناخوش ہوں کہ میں کسان کا بیٹا ہوں میر صاحب. میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، اور ہم 65% ہیں میری کمیونٹی کے لوگ اس پنجاب میں، اور وہ برے ترین حالات میں رہ رہے ہیں. اچھا اس کا جواب دیں. دیکھیں کسان کارڈ بھی میڈم نے شروع کیا، اس کے علاوہ اتنے بے تحاشا قسم کی سبسڈیز کیا دیں؟ بے تحاشا اور بھائی آپ ٹریکٹر دیں گے، لوگوں کے پاس ٹریکٹر خریدنے کی قوت نہیں ہے. میں میری گزارش سن لیں نا. پھر یہ آپ کیمرہ اٹھا کے گھمائیں، آئے روز جو ہے لوگ اس چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا میں آپ کو، آپ پنجاب میں جائیں نا بیرسٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں ناراض ہیں، بتا نہیں رہا. میں بتاؤں، آپ بتائیں. دیکھیں اب میں ان کا ترجمان تو نہیں، لیکن میں نے اسیس کیا ہے، یہ بڑے پریشان ہیں. ویسے ایک تو ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسان کے بڑے پرابلمز ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو اور جو ناراض ہے نا آپ سے، وہ ناراضگی کی وجہ یہ آپ بار بار ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. اور یہ ایم این اے ہے. ابھی بھی آپ تھوڑے دن پہلے بھی ان کو پکڑ کے لے گئے تھے آپ کے پاس، اٹک قلعے میں لے گئے تھے. کدھر لے گئے تھے؟ نہیں، اٹک جیل میں. اٹک جیل میں لے گئے تھے. یار یہ تو نہ کیا میرے وکیل بھائی ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ کون سے وکیل بھائی ہیں، کالی ٹائی لگائی ہوئی ہے، روز پکڑ کے لے جاتے ہیں. چھٹی دفعہ میر صاحب مجھے چھٹی دفعہ لے گئے ہیں. 6 دفعہ گرفتار ہوا ہوں 9 مئی کے بعد. اندازہ لگائے. ٹھیک ہے، ایک بندہ جس نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، کالی سارا دن میں لوگوں کے کیس، وکیل ہے یہ، لوگوں کے کیس ڈیل کرتا ہوں. پکڑ کے لے جاتے ہیں. نہیں اس کی میں بالکل حمایت نہیں کر سکتا. وکلاء برادری کے ساتھ ہوں میں، اور بالکل میرے وکلاء بھائی. آپ دونوں نے کالا کوٹ کالی ٹائی پہنی ہوئی ہے. میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں تو کالے کوٹ کے ساتھ ہوں. اور میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بس زبان کے ساتھ ہیں. لیکن ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں کوئی ناانصافی ہوئی ہے، اب کالے کوٹ کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ماورائے آئین یا قانون آپ اس سے بالاتر ہو گئے. ابھی تو میں نے کیا کیا ہے وہ تو پوچھ لیں. اچھا کیا گیا بتائیں. میں پارلیمنٹ لاجز میں دھرنا دے کے بیٹھا تھا. اپنا جو گھر ہے میرا ایک قسم کا، ادھر سے مجھے اٹھا. وہ تو آج بھی ہوا دھرنا.
وہ ادھر سے مجھے اٹھا کے لے اچھا اب وہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تحریک انصاف کے اندر کوئی میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک بڑا سوال ہے جی جی کہ بار بار آپ گرفتار ہوتے ہیں یا آپ کے کچھ اور ساتھی گرفتار ہوتے ہیں، جی جی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گرفتار نہیں ہوتے، دھرنا بھی دیتے ہیں، گرفتار بھی نہیں ہوتے. میر صاحب وہ پھر علیمہ خان صحیح کہتی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے میر صاحب، جو ان کے ہتھے چڑھ جائے جو ان کے ہتھے چڑھ جائے آپ ہتھے چڑھ جاتے ہیں کیونکہ آپ وکیل ہیں. میر صاحب وکیل کا یہ ایک پرابلم ہے، وکیل بیک ہینڈ پہ نہیں رہ سکتا، وہ سامنے آتا ہے، وہ بات بھی کرتا ہے، اسے پتہ ہے میرا حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں اور میری پامالی کتنی ہو رہی ہے حقوق کی. عام لوگوں سے زیادہ ہم بولتے ہیں، عام لوگوں سے زیادہ فیل کرتے ہیں، عام لوگوں سے زیادہ مرتبہ آپ گرفتار ہو جاتے ہیں. تو پھر گرفتار تو جو بولے گا اس دور میں. اچھا لیکن ایک بات ہے، آپ گرفتار ہو گئے پھر باہر بھی آ جاتے ہیں. میر صاحب وہ آنا ہی ہوتا ہے، میں نے کون سا جرم کیا ہے. اس دفعہ تو مجھ سے انہوں نے فائرنگ کروائی تھی پولیس پہ اور وہ سیدھے فائر لگے تھے پولیس کو. میر صاحب انہوں نے لائف جیکٹس پہنی ہوئی تھیں اس لیے بچ گئے، ورنہ آپ دیکھتے کہ یہ خون خرابہ جو ہوا تھا. یہ ایف آئی آر میں درج یہ ایف آئی آر میں درج ہے کہ ہم 4 میرے ساتھ ایم پی ایس تھے، ایک ایکس ایم این اے تھے ملک عمر اسلم امان، اور میں اور ہمارے گن مین، جو کہ میں نے آج تک گن مین نہیں رکھا اور شدید نفرت کرتا ہوں گن مینوں سے. اچھا، اور ہمارے گن مینوں نے وہاں پہ فائرنگ کر دی، پولیس پارٹی پہ کو فائر لگے، انہوں نے لائف جیکٹس پہنی ہوئی تھیں، وہ بچ گئے اور انہوں نے ہمیں موقع سے گرفتار کر لی. اب میں کیا بات کروں اس پہ؟ ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر ایف آئی آر ہے، یہ میر صاحب ایف آئی آر ہے. مجھے پکڑا لاجس سے، ان 2 بھائیوں کو عمر اسلم امان لوگوں کو پکڑا کہیں اور سے. جائے وقوع پہ آپ موجود تھے، آپ کہہ رہے ہیں جائے وقوع پہ، اور جائے وقوع بنایا کہیں اور کا. اچھا، ہر بندے کو علیحدہ جگہ سے پکڑا، وقوع کسی اور جگہ کا بنا کے انٹینگل کر دیا سب کو. اور شکر کریں آپ انہوں نے لائف جیکٹس پہنی ہوئی تھی، نہیں تو اسلام آباد میں اتنا خون خرابہ ہونا تھا. یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اب آپ نے برا نہیں منانا. جی جی پوچھیں. یہ اس قسم کا جب مقدمہ قائم ہوتا ہے جی جی کہ آپ کے ہاتھ میں وہ بندوق پکڑا دیتے ہیں، آپ فائرنگ کر رہے ہیں، اور کبھی کسی صحافی جو ہے اس پہ وہ آئس ڈال دیتے ہیں، یا وہ زرتاج گل صاحبہ تھیں تو وہ ان پہ کہتے تھے اس نے اے ٹی ایم توڑا ہے اور اس میں سے پیسے نکال کے لے گئی ہے، یا وہ عمر ایوب صاحب تھے تو وہ ایکس رے مشین چوری کر کے اور بندے اغوا کر کے موٹر سائیکل پہ رکھ کے فرار ہو جاتے. یہ تو آپ کے فائدے میں نہیں جاتے اس طرح کے جو مقدمے درج ہوتے ہیں؟ میر صاحب دیکھیں وہ نا، کیونکہ دیکھیں نا، جب آپ بتا رہے ہیں مجھے کہ آپ پر یہ الزام ہے، صرف آپ کو ہنسی نہیں آ رہی، میری ہنسی بیرسٹر صاحب کو بھی آ رہی ہے. یہ جب زرتاج گل بتایا کرتی تھی ان کو اس وقت بھی ہنسی آیا کرتی تھی. میر صاحب میں کہہ رہا ہوں 9 مئی سے لے کر اور میری ایف آئی آر تک، یہ 13 فروری کی ایف آئی آر ہے، اس دوران ہزاروں ایف آئی آریں ہیں ہم پہ، اور ایک سے ایک لطیفہ ہے، ایک سے ایک لطیفہ ہے. اسی قسم کے لطیفے ہیں سارے. میں نے وہ ٹرائل کیے ہیں بطور وکیل، کہیں بطور ملزم ہوں. تو ان لطیفوں کے اینڈ میں آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں، ان لطیفوں کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ عمر ایوب صاحب بھی ڈسکوالیفائی، زرتاج گل بھی ڈسکوالیفائی، اور بھی دیکھیں بہت سارے لوگ، چٹھا صاحب، بلال اجاز، رائے حسن، اللہ خیر ہی کرے. تو کوئی نہیں میر صاحب، میں تو تیار ہوں ویسے میں تیار بیٹھا ہوں بالکل. آپ کا کیا ارادہ ہے، پارلیمنٹ خالی کرنی ہے؟ نہیں میں بالکل بھی نہیں. انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کچھ لوگ میر صاحب، میں بتا رہا ہوں آپ. اور آنے والے 2-3 مہینے میں ہمیں مجھ جیسے 10-15 لوگ اور نہیں ہوں. دیکھیں نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں سیفلی کہ کم از کم آپ جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں، اور آپ کو لسٹوں میں کہیں. اچھا، اس کا مطلب لسٹیں موجود ہیں، اس کا مطلب لسٹیں موجود ہیں. اس بات سے میں نے خوش ہونا ہے یا افسوس کرنا ہے؟ نہیں، لیکن آپ خوشخبری آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہے کہ آپ کا نام لسٹ میں. میں نے کہا جتنا آپ یہ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، میں بھی میں سیریسلی اگر آپ کو بتاؤں، لسٹ وغیرہ میر صاحب بالکل بھی نہیں ہے. وہ لوگ جو کیسز میں ملوث ہیں اور اس طرح کے کیسز میں نہیں. میں انتہائی ایکسیپشن کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ اگر اس طرح کا کوئی کیس ہے تو یہ تو دیکھیں نا، ایف آئی آر خود بول پڑتی ہے کہ ایف آئی آر کتنی. اچھا آپ میر صاحب، میں نے 2 کیس آپ کو بتانے ہیں. دیکھیں میرے 2 بھائی بلال اجاز اور احمد چٹھا، یہ ڈسکوالیفائی عمر ایوب صاحب ہوئے ہیں، ان کا میں وکیل تھا. میں نے اپنے بھائی کو ایف آئی آر بتانی ہے. اس میں ان پہ الزام یہ تھا کہ یہ بنی گالہ میں زمان پارک میں بیٹھے تھے اور 2 گواہ پولیس کے، ایک پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور ایک ٹیبل کے نیچے تھا، اور خان صاحب جو ٹیبل کے نیچے جو سامنے ٹیبل پڑا تھا، تو وہاں پہ وہ سازش ہو رہی تھی اور وہ سازش انہوں نے سنی اور پھر اس پہ عمل کیا.
اب وہ گواہ آئے اور ان 2 گواہوں نے نام ہی نہیں لیا ان دونوں کا. تو میں نے جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب ان کا نام کہتے ہیں چھوڑیں ان کو, آپ آگے باقی لوگوں کی بحث کریں, یہ تو سائڈ پہ ان کا تو نام ہی نہیں لیا گواہ نے, گواہ بھول گیا ان کا نام لینا. اور جب فیصلہ آیا, جم خانہ میں ہم کھانا کھانے بیٹھے, وہ میرے ساتھ تھے, تو فیصلہ آیا میر صاحب, تو میں نے کہا ہاں جی, تو کہتے ہیں سارے سزا ہو گئے. میں نے کہا ہو گئے ان 2 کا, کہتے ہیں یہ بھی سزا ہو گئے. تو وہ کھانا چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے. ایک سے ایک لطیفہ ہے, ایک سے ایک. وہ پھر آپ نے چیلنج کیا ہوگا, ظاہری بات ہے ہائی کورٹ میں ہوا ہے, نہ کریں. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک سے ایک FIR جو ہے, آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے, آپ وکالت چھوڑ دیں. میری صاحب میں کیا کروں, اور مجھے کوئی کام آتا نہیں. اب میری اس عمر میں میں کیا کروں. یہ آپ زراعت کریں, آپ کا خاندانی پیشہ ہے, آپ یہ کام کریں. میرے صاحب زراعت میں کروں گا, یہ مجھ سے گندم خریدیں گے نہیں, چاول خریدیں گے نہیں, آلو خریدیں گے نہیں, کنو خریدیں گے نہیں. اچھا پھر وہ میں چھوڑ کے کدھر جاؤں گا, اگلا بھی بتا دیں مجھے. وہ تو آپ اپنے وہ ٹھپ ہو چکا ہے. آپ اپنے کسی کلائنٹ کو انصاف نہیں دلوا سکیں گے. میں نے 2 کیس بری کروائے ہیں ویسے 9 مئی کے. اچھا آپ خود بھی ہوئے ہیں, آپ خود بھی ہوئے ہیں. جی نہیں, میں خود بھی بری ہوا ہوں, 2 کیس بھی بری اس کا کروائے. مطلب ہے انصاف موجود ہے کہیں نہ کہیں تو ہے, لیکن اب یہ نہیں پوچھنا مجھ سے, آگے ان کی اب یہ نہیں پوچھنا اس جج کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ میں نہیں پوچھتا, آپ وزیر قانون ہیں, تو جو جج انصاف دیتا ہے اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں بالکل جو ان کی پرفارمنس ہے بالکل اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن. میر صاحب واضح طور پہ جو پروموشن کے ٹائم پہ ان کے ہائی کورٹس وغیرہ دیکھتے ہیں, وہ تو جو چیف جسٹسز دیکھتے ہیں یا ان کی جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے وہ دیکھتی ہے کہ جب پروموشن کے ٹائم پہ ان کی پرفارمنس یا ان کی پروگرس جو ہے ڈسپوزل کے حوالے سے دیکھا جائے یا دیگر ایکویٹل یا جو سینٹینسنگ کے ہے اس حوالے سے دیکھا جائے, تو یہ چیزیں بالکل نوٹ ہوتی ہیں. جس طرح ایک عام سول سرونٹ کی ACR نوٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کی بھی یہ چیزیں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ہم ایٹ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہمارا تو کوئی اس طرح ان کی پروموشن میں یا اس طرح چیزوں میں تو کردار نہیں ہوتا. ہاں بالکل جب JCP ہوتی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, تو اس میں پھر ایک انپوٹ ہوتی ہے, اور اس میں بالکل لا منسٹر جو ہیں وہ ممبر ہوتے ہیں اس فورم کے. تو یہ بالکل بات واضح طور پہ ہے, لیکن ادروائز ہماری اس طرح کوئی انپوٹ نہیں ہوتی, یا ہم ان کو کہہ لیں کہ ریوارڈ یا پنش وہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, وہ ان کے متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس اختیار ہے. لیکن میر صاحب صرف ہم اس کا شکار نہیں ہیں, ہمارا ورکر اس سے بڑھ کے شکار ہے. ایک چھوٹی بچی ہے میرے LK کی, شہر بانو, 14 سال کی اس کی عمر ہے, وہ ٹویٹر پہ بڑی ایکٹیو تھی. تو پچھلے 9 ماہ سے اس کی گھر کی لائٹ نہیں ہے. اس کی والدہ جو ہے وہ کینسر سے لڑ رہی ہیں, دادی اماں اس کی بوڑھی عورت ہے, اور 9 مہینے سے اس کی گھر کی لائٹ. عدالتوں میں خود گیا ہوں, عدالتیں بے بس ہیں. شاید آپ کی اپنے ساتھی MNA نثار جٹ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہوتی ہے جی, تو ان کے بھی تو گھر کی میٹر اتار کے لے گئے. میرے بھی لے گئے تھے میر صاحب, مجھ پہ پرچہ ہے بجلی چوری کا. آپ نے بل نہیں نہ دیا ہوگا. میر صاحب میں بل دیتا ہوں, اور جہاں سے اتار نثار جٹ صاحب ہی دیتے ہیں. اچھا میری بات تو سنیں, ان کو پتہ نہیں تھا, وہ میرے رشتہ داروں کے اتار کے لے گئے اور پرچہ مجھ پہ دے دیا. ان کو نہیں پتہ تھا, وہ اکٹھے گھر ہیں نا, تو ان کے اتار کے لے گئے تھے اور پرچہ مجھ پہ دے دیا تھا. بعد میں ان کو پتہ چلا. آپ نے یہ جس بچی کا ذکر کیا ہے شہر بانو, اچھا میر صاحب اس کے 9 ماہ سے اس کے گھر کی لائٹ نہیں ہے. اس کی ماں کینسر کی مریض ہے. کیا کیا اس نے, کوئی ٹویٹ کر دی تھی الٹی سیدھی؟ کوئی الٹی سیدھی نہیں ہے, ٹویٹر پہ ایکٹیو ہے, اس کے کافی سارے فالورز ہیں. عمران خان صاحب سے پیار کرتی ہے, جو سے ہر 24 کروڑ لوگ کرتے ہیں, تو ایسے ہی ہے. نہیں 24 کروڑ تو نہیں ہے, چلیں 2 کروڑ کم کر دیتے ہیں میر صاحب. 2 کروڑ کا فرق ڈال دیا آپ نے بیٹھے بیٹھے. 22 سے کم میں نہیں آؤں گا میر صاحب, یہ آپ سروے کروا کے دیکھ لیں. 22 سے کم نہیں آئیں گے. 22 کروڑ سے کم. میں حیران کن بات یہ ہے کہ 25 کروڑ عوام کی اگر آپ بات کرتے ہیں, اور پھر اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی اس سے کم از کم جو ہے, تو میں کہتا ہوں کہ 92% لوگ اس ملک کے ہمارے ساتھ ہیں. یہ بلیویبل بات نہیں ہے نا. آپ سروے کروائیں, مینڈیٹ نہیں ملا نا, آپ سروے جماعتوں کو بھی ملا ہے, باقی جماعتیں آپ سے پہلے برسر اقتدار رہی ہیں, تو مینڈیٹ میرے بھائی مینڈیٹ پہ نہ آئیں, میری بات سنیں, مینڈیٹ پہ نہ آئیں. عقیل ملک صاحب آپ مجھے 17 سیٹیں نہیں گنوا پائیں گے, اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, کام پھر وہیں پہ شروع ہو جانا ہے. میں 17 نہیں, اسی لیے تو رمضان کا مہینہ, تو آپ نے جب آپ نے 24 کروڑ کی بات کی, تو میر صاحب میں نے فوراً 2 کروڑ کام کیے ہیں جو ایکچوئل ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ 92% لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اور اس بات سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ نہیں پیچھے ہٹیں گے؟ بالکل نہیں. تو پھر میں تو بریک لوں گا نا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں قید ہیں,
اور ان کی جو بہنیں ہیں وہ روز کوئی ایسی بات کرتی ہیں جس کا کہ میڈیا میں نوٹس لیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی نوٹس لیا جاتا ہے. کل علیمہ خان صاحبہ نے ایک بات کی تھی، آج عظمیٰ خان صاحبہ نے ایک اہم بات کر سنیں انہوں نے کیا کہا. یہ بہت سیریس ہے، یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کے کرایا جا رہا ہے. یہ ڈاکٹرز نے مس لیڈ کیا، ان کو جس نے بھی مس لیڈ کرنے کو کہا. عمران خان نے جو بار بار کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا کہ ان کو یہ ڈیلے سے ان کو جان بوجھ کے یہ ان کو قتل کر دیں گے. یہ جیل میں ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. یہ بتائیں کہ یہ علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا بیان دیتی ہیں کہ تھرتھلی مچ جاتی ہے ہر طرف. اب کہہ رہی ہیں جی عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا. اب اس کی بہن ہے تو ہم ظاہری بات ہے اس لیے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کہیں آپ پر بہت بھاری تو نہیں پڑ جائیں گی یہ بہنیں تینوں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بہنوں کی حد تک تو بالکل ان کا کنسرن ہو سکتا ہے، بس یہ تو ایک رشتہ ان کا جو بھائی کے ساتھ ہے، لیکن اس کو وہ ایک پولیٹیکل سپن دے رہی ہیں اور پولیٹیکل نیریٹو یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے میر صاحب جس قسم کی یا جس حد تک وہ جا رہی ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے. اس کی آپ کے سامنے زندہ مثال ہے. کل علیمہ صاحبہ نے جو ہے وہ بالکل پوری پارٹی کو اور وہ لوگ جو پارٹی کے چیئرمین ہیں یا پارٹی کے سیکریٹری جنرل ہیں ان تک کو نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہاں پہ ہیں یہ لوگ، یہ تو صحت کے معاملے کے اوپر پوری پارٹی نے صحت کے اوپر سیاست کی، باشمول بہنوں نے. پھر بہنوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تمام تر معاملہ تو اس طرح کہ یہ تو فیملی اس پہ صرف بات کر سکتی ہے، آپ لوگ کون ہوتے ہیں اس پہ بات کرنے والے. تو پھر تو آج صحت کی بات تو یہ نہیں کر سکتے، وہ کہ ان کے لیڈر ہوں گے، لیکن بات یہ بہنوں نے منع کر دیا کہ یہ سیاسی لوگوں کا کام نہیں ہے صحت کے اوپر بات کرنا، یہ تو ہم بہنیں ہیں، ہمیں بات کرنے دینی چاہیے. روز جو بیان ایک دیا جاتا ہے بہنوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انتہائی غیر سنجیدہ قسم کے بیان ہیں، انتہائی وہ ان سے پولیٹیکل ایک آپ کو جو ہے ساری اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ آپ وہ پولیٹیکل بیانات ہیں. میں نے تو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر واقعتاً پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اگر علیمہ خان صاحبہ کیونکہ پارٹی کے معاملات چلانا چاہتی ہیں، جو کہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے پارٹی پہ قابض ہونا چاہتی ہیں، تو پھر ان کو ایک پوزیشن دے دیں تاکہ کھل کے یہ بات سامنے آ جائے کہ وہ پارٹی کا حصہ ہیں، پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کو چلا رہی ہیں. کیونکہ یہ تانا ہمیں پی ٹی آئی والے دیتی تھی دیگر جماعتوں کو کہ یہ تو ماروسی سیاست ہے دیگر جماعتوں میں. تو اب خود کیا ہو رہا ہے؟ خود تو سارے یہ جو ہیں یہ ان بہنوں کے جو ہیں میرے خیال سے حکم کے آرڈر کے پابند ہیں. اچھا شفقت صاحب، ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ تینوں بہنیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی پہ بڑی بھاری پڑ گئی ہیں؟ میر صاحب بالکل بھی نہیں. مجھے افسوس ہوا ہے بیرسٹر صاحب کی بات سن کر. ان کا بھائی ہے اور وہ جیل میں ہے اور وہ بیمار ہیں اور ان کو نہ ایکسیس دی جا رہی ہے ملنے کی اور نہ ہی ڈاکٹر کی ایکسیس ہے اور نہ کوئی صحیح بات سامنے آ رہی ہے. تو اس وقت بہنیں کیا سوچیں گی، وہ کیا خیال کریں گی؟ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جی پولیٹیکل پوائنٹ سکوریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ منگل کی شام کو جب اندر سے یہ پیغام آیا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ بالکل ویسے کی ویسی ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کسی اور کی بات ہم مانیں گے؟ بالکل بھی نہیں مانیں گے. جو عمران خان صاحب کا پیغام آیا ہے ہم وہی مانیں گے. جب مریض کہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، ان کے ڈاکٹر لاکھ کہتے رہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، ہم کیوں مانیں گے؟ جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، میری آنکھ بہتر نہیں ہو رہی، تو ان کی رپورٹس پہ ہم یقین کریں گے، ان کے ڈاکٹرز کی رپورٹ پہ یقین کریں گے. یہ تو پتہ نہیں کیا کیا فیک بنا کے اور سارا سسٹم انہوں نے چلایا ہوا ہے، ایک مصنوعی نظام. لیکن خان صاحب کی صحت کے ساتھ ایسا نہ کریں. دیکھیں یہ بہت سیریس معاملہ ہے. ان دعووں میں کہاں تک صداقت ہے کہ حکومت جو ہے وہ راضی تھی عمران خان صاحب کو ہاسپٹل بھیجنے کے لیے، ان کی مرضی کے ڈاکٹرز بھی ان کو دینے کے لیے تیار تھی، لیکن بیچ میں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے کوئی اعتراض کر دیا؟ میر صاحب 100% غلط بات ہے. اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. کیا بتائیں نا، یہ باتیں کیوں چھپا کے رات کو خان صاحب کو لے آنا اور واپس لے جانا اور بیک ڈور باتیں کرنا جی کہ وہ تھے، اور کوئی بات تھی تو کھل کے کریں جی کہ ہم نے یہ کہا اور فلاں نے انکار کیا. ان کے پاس ایسا کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف خان صاحب کی آنکھ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہ وقت گزر جانا ہے میر صاحب، اور یہ ان کے لیے بہت بھاری پڑے گا اگر انہوں نے خدا نخواستہ اسی میں آپ خان صاحب کی آنکھ ضائع کروا دی. یہ اس بات پہ سوچیں. اب کیونکہ میں تو اس جگہ پہ کئی سال سے بیٹھا ہوں اور میں بہت سے لوگوں کی بہت سی باتیں سنتا ہوں، تو اسی طرح کی باتیں یہ جب آپ کی حکومت تھی نا تو آپ کی پارٹی کے وزیروں کو یہ لوگ یہی کہتے تھے یہ وقت کو تو گزر جانا ہے. اب عقیل صاحب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں
یہ وقت تو گزر جانا ہے لیکن بعد میں آپ پر بڑا بھاری وقت آئے گا، تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ دیکھیں اس چیز کو سٹاپ ہونا چاہیے کہ صحت کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ صحت کے اوپر اس وقت سیاست انہوں نے کی اور آج بھی صحت پہ انہوں نے سیاست کی، انہوں نے نواز شریف کو لندن بھیج دیا۔ دیکھیں اب وہاں پہ ہم نے نواز شریف صاحب کو وہ ریلیف دیے جو ہسٹری میں کہیں نہیں ملیں گے، ہم نے تو ان کو گھر بھیج دیا کہ ریلیکس ہو، یہ مینٹلی اپسیٹ ہے۔ نہیں آپ نے گھر نہیں بھیجا، آپ نے لندن بھیج دیا تھا۔ وہ تو بعد میں بھیجا میر صاحب، اس سے پہلے گھر بھیجا ہے۔ گھر نہیں گئے تھے، وہ سروسز ہاسپٹل میں تھے، وہاں پہ ان کا علاج ہو رہا تھا بالکل، اور اس سے پہلے وہ جیل میں تھے۔ مطلب کم از کم یہ تو نا آپ اتنا وہ آپ ایک ایسی پکچر پینٹ نہ کریں جو نہیں تھی۔ میں پکچر پینٹ کرتا ہوں جی، یہ تو ان کا ڈاکٹر ہر وقت ان کے پاس رہتے تھے، جب بھی ان کو چیک اپ کرنا ہوتا کوئی پابندی نہیں تھی۔ جب وہ زیادہ بیمار ہوئے تو ایلیٹ ڈاکٹر کا پینل بنا اور ان کو سروسز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، وہ وہاں پہ بڑے سکون سے رہے، 3 ماہ تک رہے۔ چلیں آپ کا اور پھر باہر بھی بات ہوگی کہ آپ نے بڑی ریلیف دی ان کو، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ریلیف جو کہ نہیں ہم ملک سے باہر نہیں جانا چاہتے بالکل بھی، یہ سوچے بھی نہ کوئی۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ الشفا ہاسپٹل میں جو آنکھوں کا ہاسپٹل ہے وہاں اور الشفا، یہی کنفیوژن ہے جو بہنوں نے بھی کریٹ کی اور ادھر بھی کریٹ کی۔ الشفا تو آنکھوں کا اسپتال ہے، تو الشفا میں تو وہ بہن کہہ رہی ہے کہ شفا انٹرنیشنل بھیجیں، چلیں شفا انٹرنیشنل بھیجیں، اور جو ان کے نہیں اب میں بھی کنفیوز ہو گیا۔ یہی تو بات ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں۔ انٹرنیشنل تو اسلام آباد میں ہے جی تو بالکل، میں شفا انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں، تو الشفا راولپنڈی میں ہے۔ شفا انٹرنیشنل، اچھا سوری کوئی اگر غلطی سے نہیں تو الشفا میں بھی اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آنکھوں کا اسپتال ہے۔ پہلے یہی کہا گیا میر صاحب کہ الشفا کے ڈاکٹرز ہیں، کیونکہ الشفا آئے کے میر صاحب کہیں لے کے تو جائیں۔ بیسٹ ہے۔ اچھا مجھے ڈاکٹر ندیم آئے، الشفا میں تو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی لوگوں کو۔ اچھا دیکھیں وہ ہیڈ جو ہے ان کے ڈاکٹر ندیم، وہ اس پینل کا میر صاحب میری بات انہوں نے سنیں، کیا برا ہے اس میں کہ اگر ان کے اپنے ذاتی ڈاکٹر جا کے ان کو چیک کر لیں اور ہم بھی سیٹسفائی ہو جائیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو ڈاکٹروں کو ملنے کیوں نہیں دیتے؟ اگر ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو آپ بھیج دیں ان کو جا کے چیک کر لیں۔ باہر آ کے اچھا انہوں نے کبھی کوئی سیاسی بیان دی ہے؟ دیکھیں جو ان کو ڈی بریفنگ دی گئی نا پچھلی دفعہ، جب پچھلے اتوار کو یاد ہوگا آپ کو، کہ پھر اس کے بعد ڈاکٹرز کو ڈی بریف کیا گیا، جس کے گواہ ہیں بیرسٹر گوہر گواہ ہیں، علامہ ناصر گواہ ہیں، ڈاکٹرز جو وہاں پہ طبی امداد دے کے آئے تھے، جو معائنہ کر کے آئے تھے، اس کے بعد جو پروسیجر انہوں نے وہاں پہ کیا، اس کے بعد وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹرز کو ڈی بریف کرتے ہیں، فون پہ لیا یہ لفظ جو ہے نا، یہ جو ٹرم ہے ڈی بریف، یہ بڑی بھاری بھرکم، اور آپ کہیں بریف کیا، چلے بریف کیا ان کو بتایا کہ ان کو یہ تمام تر معاملات دیے ہیں۔ میری مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ ڈاکٹرز دونوں جو ذاتی معالجین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل، اور یہ کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ تو یہی بنتی ہے اور ٹریٹمنٹ ہونی بھی یہی تھی، لیکن آن ریکارڈ آ کے وہ چیز کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہ رہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میری آنکھ میں نظر نہیں، اب کوئی ایسی بیماری کب کہا ہے انہوں نے؟ پرسوں شام کو بشرا بی بی، ان کی فیملی کے تھرو ہے نا، ہیر سے بات تو سن لیں، ہم سن رہے ہیں، بتائیں۔ بشرا بی بی کی بھابھی ملنے گئی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب سے میں ملی ہوں اور انہوں نے بتایا کہ میری آنکھ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی۔ یہ بات آپ کو میرے بھائی پتہ بھی ہے، یہ کتنی دفعہ میرے منہ سے آپ نے سننی ہے کہ پرسوں منگل کو شام کو جب وہ مل کے باہر نکلی ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ خان صاحب کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے۔ چلے اتنی تو اچھی خبر آپ کے ذریعے ہمیں مل گئی ہے کہ کم از کم خان صاحب کی جیل کے اندر بشرا بی بی سے میٹنگ ہو جاتی ہوئی ہے ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے، ہر ہفتے ہوتی ہے۔ اچھا ہوتی ہے جی ہوتی ہے، اچھا چلیں، تو اس خبر کی روشنی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس بھیجا جائے؟ بالکل بھیجا تو جائے۔ وہ آئے تھے نا پیمز، ابھی نہیں ٹھیک ہو رہے پیمز ڈاکٹر، میری بات سنیں میر صاحب، جو ان کو بیماری ہے، جتنی کرٹیکل بیماری ہے، پیمز میں اس کا علاج ہی نہیں ہے، نہ پیمز اس لیے بنا ہے۔ سنی باتیں میری بات تو سنیں، آپ ڈاکٹر ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میر صاحب ہم لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں بھائی۔ اچھا پھر پیشنٹ کی سن لیں، اگر ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، پیشنٹ کی، آپ کے ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے ڈاکٹر فیک رپورٹس بنا رہے ہیں، آپ کے ڈاکٹر خان صاحب کی آنکھ کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ لوگوں کے کہنے پر۔ یہ تو شفقت صاحب نے کچھ بہت ہی سخت باتیں کر دی ہیں، وہ بیچارے ڈاکٹر جو ہیں ان کو تو نہ رگڑا لگائے اتنا۔ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے فیک رپورٹیں بنا رہے ہیں میر صاحب ڈاکٹرز، بالکل خان صاحب کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ڈاکٹرز کے پیچھے پڑ گئے۔ اب یہ تو آپ نے نہیں، آپ کے لوگوں کے کہنے پر بنا رہے ہیں، ان بیچاروں کو کیا جرت ہے؟
آپ پلیز ڈاکٹروں کو تو ڈیفینڈ کریں نا. نہیں، میں ڈاکٹروں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹرز نے جب باقاعدہ طور پہ ان کا معائنہ کیا، جب ان کو طبی امداد فراہم کی. دیکھیں ٹریٹمنٹ یہی ہوتی ہے. اور یہ ایک چیز بڑا غلط جو ہے نا پکچر پینٹ کر رہے ہیں. کیونکہ جب ان کا پروسیجر ہوا اس کے بعد یہ بات سب کو پتہ ہے کہ بھئی اس کے بعد 2 انجیکشنز لگنے ہیں. ایک انجیکشن لگ چکا ہے. ریکوری کا ٹائم ہوتا ہے، ریکوری کا ایک پورا دیکھیں نا پیریڈ ہوتا ہے. آپ اس سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں اب ایک انجیکشن اگلے ماہ لگنا ہے. پھر یہ بندے کو بیماری غلط کہہ رہے ہیں. تو اس کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیمار ہے بندہ، اس کا ٹیسٹ ہوگا. اور بھائی آنکھ کا معاملہ یہ دیکھیں، مجھے نظر نہیں آ رہا میر صاحب، اب نظر آ رہا ہے. مجھے بھی کچھ باتوں کا پتہ ہے، میں بتانا نہیں چاہتا. آپ دہرا دیں میر صاحب، اب نظر آ رہا ہے جب آنکھ. یہ تو سیدھا معاملہ ہے، نہ کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے. پچھلی دفعہ جب خان صاحب آئے تھے نا تو ایک ڈاکٹر صاحب نے خان صاحب کو کہا جی چیک اپ کرنا ذرا لیٹ جائیں. تو انہوں نے کہا کہاں پہ لیٹوں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان کی سیاست پہ کافی باتیں ہو گئی، عمران خان کی صحت پہ، ان کی آنکھوں کے بارے میں بھی کافی باتیں ہو گئی. اب ایک جو ایشو ہے اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے کہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں وہ اسرائیل کے دورے پہ گئے. وہاں پہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کیا اور پارلیمنٹ کا جو اعلیٰ ترین اعزاز ہے وہ ان کو دیا گیا، ان کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، جو آج سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا گیا، ایون ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نہیں دیا گیا. تو یہ اعزاز جو ہے جی یہ مودی صاحب کو مل گیا. اور وہاں پہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کیا کہا ہے ذرا سنیں. Israel is their fatherland and India their motherland. Friendship between India and Israel remains a source of strength in an uncertain world. In the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7, we feel your pain, we share your grief. India stands with Israel firmly with full conviction. اور کچھ اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب نے بھی کی تھیں. وہ بھی کچھ ہفتے پہلے جب اسرائیلی پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرنے آئے تو انہوں نے بھی نیتن یاہو کی اسی طرح تعریفوں کے پل باندھے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ جو ایک ہائیسٹ ایوارڈ دیا گیا ہے اسرائیل کا مودی کو، تو یہ پہلی دفعہ ان کو یہ ایوارڈ نہیں ملا. اس سے پہلے کچھ جو عرب کنٹریز ہیں ان کے سربراہان نے بھی ان کو بہت سے اس طرح کے جو ایوارڈ ہیں وہ دیے تھے اور ان کے کسی نے گلے میں ہار ڈالا، کسی نے ان کو ایوارڈ دیا، کسی نے ان کو شیلڈ پیش کی. اور یہ جو بہت سے جو عرب سربراہان ہیں آج کل مودی اور نیتن یاہو کی جو بڑھتی ہوئی محبت ہے اس پر بڑے پریشان ہیں. اور یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایک آخری جو ایوارڈ ہے یہ اشرف غنی صاحب نے دیا تھا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں افغان طالبان سے بھی تو مودی تقاضا نہیں کریں گے کہ مجھے بھی تم کو یہ ایوارڈ دو. تو میں نے اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس اتنا زیادہ، لیکن عقیل ملک صاحب آپ نہیں سمجھتے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ الجزیرہ پہ ایک آرٹیکل آیا ہے. یہ آرٹیکل جو ہے آپ دیکھیں جی، اسکرین پہ بھی دکھا دیں. کشمیر اسپائنگ ڈیمولیشنز، ہاؤ مودیز انڈیا امبریسڈ اسرائیل ماڈل. تو صرف آپ سینٹ یا قومی اسمبلی میں مودی کے خلاف قراردادیں پاس کر کے کشمیریوں کو اس اسرائیل ماڈل سے نہیں بچا سکتے جس کو کہ فالو کر رہا ہے مودی. دیکھیں جو وہاں پہ وزٹ ہوا مودی کا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو تقریر کی انتہائی تشویشناک ہے، انتہائی افسوسناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خطے کے حوالے سے اگر بات کریں اور ریجنل سٹیبلٹی، ریجنل پیس، ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے تو یہ بالکل اس کو کہہ لیں کہ یہ انسٹیبلٹی فیول کر رہا ہے. یہ وہاں پہ جو تقریر جا کے کی، جو وہاں پہ تمام تر معاملہ کیا اور ڈیفنس کے حوالے سے جو انہوں نے تمام تر اقدامات اٹھائے، ایک دوسرے کے جو ان کی ایکسچینج ہوئی چیزیں وہاں پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو افسوس ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پہ غزہ کے اور ان کی اپنی کانگریس کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، ان کے اپنی جو ملک کے اندر اپوزیشن ہوئے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ غلط کیا ہے، یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ایٹ اے ٹائم جب دنیا پوری امن کی بات کر رہی ہے، بورڈ آف پیس ہے، اور وہاں پہ جا کے اور جو حالات ابھی چل رہے ہیں ویسٹ بینک کے اور غزہ کے، باوجود اس کے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ، باوجود اس کے کہ امن کی بات کی جاتی ہے، اس کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن عملاً طور پہ وہاں پہ زمینی حقائق مختلف ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ اس پہ کم از کم دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم قرارداد ضرور پاس کرتے ہیں، ہمارے کوئی سفارتی تعلقات نہیں، اور ہم بالکل جو ہے کسی قسم کے سفارتی تعلقات نہیں چاہتے جب تک
ہمارا پرنسپل سٹانس جو فلسطین پہ ہے تب تک جو ہے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, امن سے نہیں بیٹھیں گے. اسی لیے ہم بورڈ آف پیس میں بھی ہیں کہ ہمارا پرنسپل سٹانس ہے کہ بھئی ہم فلسطین کے ساتھ ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اب اس کا کیا جواب امیر صاحب دیکھیے یہ پرنسپل سٹانس والی بات تو نہ کریں نا. اب ان غریب فلسطینیوں کے جو زخم ان پر نمک تو نہ چھڑکیں. آپ ٹرمپ کی تقریر سنیں, آپ مودی کی تقریر سنیں, آپ نیتن یاہو کی تقریر سنیں, پھر بھی بورڈ آف پیس, پھر بھی امن کی باتیں. وہ تو فلسطینیوں کو مارنے کی, وہ تو ان کو آرملیس کرنا ہے. کہیں پہ بات ہوئی ہے. ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہیں, ضرور کریں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو الجزیرہ کا آرٹیکل ہے یہ بتا رہا ہے کہ کشمیر میں وہی ہونے والا ہے جو اسرائیل نے غزہ میں کیا ہے, اس کو کیسے روکیں؟ میر صاحب ہم نے روکنے کے لیے, ہم دیکھیں جو کچھ غزہ میں ہوا اور ہم ساتھی بن گئے ان کے جنہوں نے کیا. دیکھیں ٹرمپ کو ہم نے ایوارڈ کے لیے منتخب کر دیا کہ اس کو امن کا ایوارڈ دیں, جنہوں نے ہمیشہ ویٹو کیا غزہ میں امن کو. ہمارا تو وہ یہ کردار افسوس کے ساتھ رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں انہیں دیں امن کا, یہ امن کے سفیر ہیں جنہوں نے 9 دفعہ ویٹو کیا ہے کہ غزہ میں امن نہیں ہونا چاہیے. اب اللہ نہ کرے کشمیر میں بھی کل یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم جن لوگوں کے جا کے ساتھ بیٹھے ہیں جب وہی مسلمانوں کے دشمن ہیں تو ایک پھر اور کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہونے جا رہا ہے. اس کا جواب میں آپ کو واضح طور پہ یہ بتا دوں کہ یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب بورڈ آف پیس ہے تو وہ کوئی خالی جو ہے وہ فلسطین اور غزہ کے حوالے سے تو نہیں ہے. ہم تو اپنی کوششیں کریں گے کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں جس طرح ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں, نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں, بالکل ہم آج بھی اسی طرح کھڑے ہیں, سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر دیکھیں نا ڈائنامکس تو چینج ہو رہے ہیں, کل کو ہم یہ معاملہ ادھر لے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ کدھر لے جائیں گے؟ کدھر کھڑی ہوگی؟ اور میرے بھائی آپ فلسطینیوں کو تو بچا لیں. ہم دونوں والوں سے نہیں, اس بورڈ میں جو آپ نے بورڈ بنا اور جس بورڈ کا آپ حصہ بنے وہ فلسطینیوں کو تو انصاف دلوا لے, وہ فلسطینیوں کے لیے تو کچھ کر لے. ہم وہاں پہ موجود ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ موجود ہو کے؟ کیا اس کے بعد امن آ گیا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں اس بورڈ آف پیس بننے کے بعد کیا غزہ میں لوگ نہیں مرے؟ کیا اس کے بعد شہادتیں نہیں ہو رہی؟ کہاں گیا آپ کا بورڈ آف پیس؟ کیا کیا آپ کے بورڈ آف پیس نے جب وہاں پہ شہادتیں اسی طرح ہو رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی سوال ویلڈ اٹھائے, ان کا بھی جواب آپ نے سن لیا ہے, اور اب میں آپ دونوں سے اجازت چاہتا ہوں. اور میں آخر میں صرف یہی کہوں گا, یہ جو غزہ کے نام پہ بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے اس میں پاکستان نے شرکت کی. صرف پاکستان اکیلا اسلامی ملک نہیں تھا, اور بھی کچھ مسلم ممالک تھے. لیکن یہ نقطہ آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ اس بورڈ آف پیس میں غزہ کا کوئی نمائندہ نہیں ہے, فلسطینیوں کا کوئی نمائندہ نہیں ہے, اور جو سیز فائر شرم الشیخ میں اناؤنس کیا گیا اس کے بعد سے مسلسل اسرائیل اس سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور اب جو بھارت میں جو بچر آف گجرات کے نام سے مشہور شخص ہے نریندر مودی, اس کو گلے لگا لیا ہے نیتن یاہو نے. تو نیتن یاہو جو ہے وہ فلسطینیوں کا قاتل ہے, اور جو نریندر مودی ہے یہ کشمیری مسلمانوں اور بھارتی مسلمانوں کا قاتل ہے. دونوں قاتل اکٹھے ہو گئے ہیں. اور آپ اگر یہ سمجھیں کہ بورڈ آف پیس کے ذریعے آپ فلسطینیوں کو امن دے دیں گے, میرا خیال ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے. آئندہ سے آپ کو بورڈ آف پیس کے کسی اجلاس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.